تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر۔ جو ان آیات میں یا پیچھے بیان ہوئے رسولوں کے نام، ان کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ایسے رسول بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی، اللہ رب العزت سے براہ راست بات کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ہم نے بعض کو درجات میں، ہر نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی۔ فضل اللہ النبیین بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی جزوی طور پر۔ اور یہاں آخر میں اللہ فرماتے ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے بعض کو درجات میں بلند کر دیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس سے مراد ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کا نام نہیں لیا، لیکن سب جانتے ہیں، کائنات پوری جانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ شان، مقام، رفعت، بلندی، علم، دانائی، حکمت، ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور ایک اور مقام پہ بھی اللہ نے ایسے ہی ذکر کیا کہ لوگ خود سمجھ جائیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو کون ہے یہ بندہ؟ سب جانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے آپ کو شان، افضلیت میں جزوی طور پر، کلی طور پر آپ کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ مجموعی طور پر آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہاں، جزوی طور پر کچھ نبیوں کو اللہ نے ایسی شان اور فضیلت دی ہے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آتی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے شان جزوی طور پہ عطا کی ہے کہ وہ خود بھی نبی تھے، ان کا باپ بھی نبی تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس سے آگے ان کے دادا وہ بھی نبی، ان کے پردادا وہ بھی نبی۔ سبحان اللہ، خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا اکرم الناس، سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام، نسب کے لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ وہ خود بھی نبی، ان کا باپ یعقوب بھی نبی، دادا اسحاق بھی نبی، اور پردادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ یہ نبیوں کی ایک لڑی اور سلسلہ۔ اکرم الناس حضرت یوسف سب سے زیادہ عزت اس لحاظ سے کہ ان کے نسل جو ہے نبیوں کی چلی آ رہی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جزوی طور پہ ایک فضیلت دی کہ اللہ نے انہیں 60 ہاتھ بنایا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ ان کی ایک فضیلت۔ تو اسی طرح بعض نبیوں کو جزوی طور پہ فضیلت ہے، اور کلی طور پر، مجموعی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور آپ کی فضیلت میں ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ہوں گا جو انا سید ولد آدم، میں پوری آدم کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں ہی قیامت کے دن سب کی سفارش کروں گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور آپ کی شان کے لیے، عظمت کے لیے یہی ایک قرآن ہی کافی ہے۔
کہ جس کو اللہ نے ایسا معجزہ بنایا کہ سب نبیوں کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، بعد میں ختم ہو گئے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 1400 کئی سال بیت گئے ہیں، قرآن اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ ایسا معجزہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ تو اس لحاظ سے آپ مجموعی طور پر، کلی طور پر اللہ نے آپ کو تمام نبیوں پر شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ فرماتے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بڑے واضح دلائل دیے، نشانیاں دی، کہ وہ کوڑ کی بیماری والا، برس کی بیماری والا، جس کی آنکھیں نہیں تھی ہاتھ پھیرتے اللہ بینائی دے دیتا، کوڑ کی بیماری والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا، قبرستان جاتے کس مردے سے کلام کرنی ہوتی اسے کہتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ کھڑا ہو جاتا، اس سے کلام کرتے وہ دوبارہ لیٹ جاتا۔ تو فرمائے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بہت سارے معجزات سے نوازا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ قتل کرتے، نہ لڑائی کرتے وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ اگر اللہ چاہتا نا تو یہ آپس کی لڑائیاں، یہ آپس کے فساد، یہ تمام چیزیں بینات ہونے کے باوجود یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ فرماتے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بینات آ گئی، واضح دلائل آ گئے، انبیاء آ گئے، شریعتیں آ گئی، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ تھے جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور بعض ان میں سے ایسے جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑائی کرتے، اگر اللہ چاہتا، اللہ کی منشا ہوتی تو یہ آپس میں لڑائی فساد جھگڑا نہ کرتے۔ یہ تقدیر کا جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ کا بھید ہے، یہ اللہ کا بھید ہے، اور اس بھید میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے، کریدنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ یہ توفیق مانگنی چاہیے، اللہ اپنی رحمت فرما، ہمیں نیکی کے رستے پر لگائے رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ دلوں کو پھیرنے والا تو ہے، میرے دل کو دین اسلام پہ ثابت قدم رکھ۔ یہ اکثر دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ نے پوچھ لیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آپ یہ دعا کثر سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ، ہر انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرا دل جو ہے یہ دین اسلام کی طرف ہی پھیر کے رکھنا۔ تو اللہ سے ہمیشہ نیکی، اسلام، دین اور اچھائی ہی کی توفیق مانگنی چاہیے، پتہ نہیں کب اور کس حالت میں وہ اللہ لے جائے، تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ تقدیر جو ہے یہ اللہ جانتا ہے، تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور سورہ بروج میں اللہ رب العزت فرماتے فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے انبیاء کی فضیلت بیان کرنے کے بعد دوبارہ پیچھے جو آیات گزری تھی قتال کی، اور قتال میں مال خرچ کرنے کی، دو چیزیں، مال اور جان، اللہ نے پیچھے جان بھی اللہ کے راستے میں لگانے کا کہا تھا، اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا تھا، تو اللہ رب العزت نے دوبارہ اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو۔ اللہ اکبر، جو مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا شریعت کی روح سے، وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں اس کے خلاف قتال کروں گا،
تو اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیا اللہ نے ہے، اللہ کہتا ہے دیا میں نے تمہیں، اب تو مجھے دے گا، واپس پلٹائے گا تو میں تجھے اس سے کئی گنا زیادہ عطا کروں گا، سبحان، اور بطور قرض لوں گا تجھ سے۔ کیسی اس کی کمال رحمت ہے کہ دیا بھی اس نے خود ہے، پھر واپس مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے قرض دو، میں، اور قرض بھی خود نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے غریب بندوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے خرچ کرو تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، میں تمہیں کئی گنا زیادہ عطا کروں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز آسمان اور زمین کے درمیان دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، آپ نے کئی بار حدیث سنی ہے لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، ریپیٹ ہو جاتی ہے بات۔ فرمایا دو فرشتے آتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، دوسرا اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے۔ ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے اور زیادہ عطا فرما، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس کی دعا پر آمین، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ دعا کرنے والا بھی فرشتہ ہے، دعا پر آمین کہنے والا بھی فرشتہ ہے۔ وہ پاک باز ملائکہ جن کے ذہن میں کبھی گناہ کا تصور آیا ہی نہیں، اللہ ان کی دعا کو کیسے رد کر دے گا، ان کی آمین کو کیسے رد کر دے گا؟ ایک فرشتہ دعا کرنے والا، دوسرا آمین کہنے والا، اور پھر وہ پہلا فرشتہ بددعا کرتا ہے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو تلف کر دے، اور فرشتہ جو ہے دوسرا وہ کہتا ہے آمین، اللہ اس کی دعا کو جو اس نے بددعا کی قبول فرما لے۔ اللہ، تو یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اللہ دنیا کی بلائیں، پریشانیاں، آنے والی آفتیں اس صدقے کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ آئے تمہارے پاس وہ دن، لا بیع فیہ، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن آ جائے، اس دن سے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ لا بیع فی، جس میں کوئی بیع نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی چلے گی۔ قیامت کے دن کوئی دوستی بھی، یہاں دنیا میں انسان پیسہ دے کے جان چھڑا لیتا ہے یا دوستی کام آ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ دوستی کام آئے گی قیامت کے دن، ولا شفاء، نہ سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کافر بھی کہا ہے اور ظالم بھی کہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رستے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیچھے جو احکامات گزرے ہیں اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔